اس عارف دا دل او کرسی. کوئی مسئلہ سمجھ کے بن وہ کرسی کیڑی شے؟ عارف کامل، عارف واصل، جنہ دی شان ہے کہ آدھے ہوتا ہے رب نو ملنا ہوئے تو سارے کول آ تو صحیح سچی نیت دے نال آ، دولت اور دنیا دی نیت گھن کے نہ، پیسہ دی نیت لے کے نہ، اپنی دنیاوی غرض سامنے رکھ کے نہ، تو سارے کول آ. حضرت سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ دا اعلان ہے، طالب بجا طالب بجا طالب بجا تا رسانم روز اول با خدا. اوے رب نو طلب کرن والا آ، رب نو طلب کرن والا آ، رب نو طلب کرن والا آ، تاکہ میں تینوں پہلے دہاڑ خدا دی بارگاہ تک پہنچا دیواں. لیکن تو آ تو صحیح، لیکن جھولی پھیلا تو صحیح، لیکن میری بارگاہ حاضر ہو تو صحیح، لیکن دل دا مگرا میرے کو رکھ تو صحیح، لیکن غرض نو دل تو کڑ تو صحیح، دولت اور دنیا دیا گلاں دل تو پرے رکھ تو صحیح، ذرا دل نو دنیا دی محبت تو خالی کر تو صحیح. اس شیشے دے کول آ جڑا شیشہ قادری ہے سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ، اور جس دروازے تے آج تسی حاضر ہو اور اسی حاضر آئے، یہ او شیشہ ہے مولانا جان محمد رحمت اللہ علیہ دا جڑا شیشہ نقش بند ہے، اور ہر شیشے میں کوئی نہ کوئی تجلی چمکتی ہے. مولانا جان محمد کے شیشے میں تجلی محمدی چمک رہی ہے. اگر کسی کی آنکھ ہو وہ دیکھے تو اسے معلوم ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مولانا کی قبر کو کس طرح انوار کا چشمہ بنایا ہے. سونے صحیح میری گل، یہ شیشہ کتنے ہی لگا ہوا ہے، اتنے بھی ایک شیشہ فٹ ہے، اس شیشے دے وچ حاضری. تسی آکو نا جی اسی اتنے آئے بیٹھے آ تے پتہ نہیں جناب علی آ کے تے اسی والے ساں. اللہ دے بنداں دے دل اور سینے شیشے اور صاف ہوندے. سمجھ آنی پئی نہیں؟ ذکر الہی اور رزق حلال دی برکت نال پھر انہاں کتنیاں مشقتاں کیتیاں. لے شیشہ ہوئے نا تے تسی تے ایک کان دے سامنے مسجد دی، اس کاند نال شیشہ لاؤ، سامنے اے وچ دیوار ہے، فرض کرو اے دیوار وچ نہ ہوئے، بہت بڑا شیشہ ہوئے، بڑا، چھوٹی یہ شیشی نہیں. بڑا سارا شیشہ ہوئے، صاف ہوئے، داغ نہ ہوئے شیشے. سمجھ آئی؟ لویا ہی نہ ہوئے، لویا سے نظر کوشے نہیں آمنی ہوئے شیشہ، لیکن شیشے تو داغ صاف ہوئے. یہ ساری محفل شیشے سے نظر آ سکتی. اتنا سارا شیشہ نہیں، جتنی کان دے اتنا شیشہ ہوئے. کوئی اٹ نہ دی سی کہ سارے تو شیشہ ہی شیشہ ہوئے. ساری محفل شیشے سے نظر آ سکتی. بڑا، چھوٹا، وڈا، آلہ، ادنا، جوان، بڑھڑا، شیخ، شیخ بزرگ، مولوی، مولانا، عالم، فاضل، سارے دے سارے شیشے ہو سن نا. شیشہ اتھے کھڑا اتھے نہیں آیا. شیشہ اپنی تھاں ہے کہ تسی اپنی تھاں ہو. المرآت بے مکانہا وانتم بے مکانکم. شیشہ اپنی جائے تے تسی اپنی جاؤ. تسی شیشے کول نہیں گئے تے شیشہ تھوڑے کول نہیں آیا، لیکن ساری محفل شیشے چ حاضر ہے. اے شیشہ جڑا دنیا دا بنا ہوئے ہے تے اسی تسی بنایا، یعنی دنیا والا بنایا، مادیات والا بنایا. اگر یہ ساری محفل اس شیشے دے وچ حاضر ہو سکتی ہے تو مولانا جان محمد کا سینہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے شیشہ بنایا ہے اور اس سینے کو صاف اور مصفا شیشہ بنایا ہے، اگر یہ محفل اس شیشے میں حاضر ہو سکتی ہے تو ساری محفل مولانا کے سینے کے شیشے میں بھی حاضر ہو سکتی ہے. اتنے نہیں حاضر ہو سکتی. اور بولو ہی صحیح، اتنے حاضری نہیں لگ سکتی. بلا یقین ہی ہوئے نا بندے دا. یقین اگر بندہ آکے تو میرے وانگو اساڑے ہی سینہ تے انہاں دا ہی سینہ، اساڑے ہی دل تے انہاں دا ہی دل، اساڑی آنکھ تے انہاں دی آنکھ. سمجھ آ گئے؟ کچھ بھی من کا
اتے لال بھی منکا بولتے صحیح نہ یار باتا ستے بیٹھے ہو کہ جاگتے بیٹھے ہو کچھ بھی منکا اتے لال بھی منکا تے ایکو رنگ دوہاں دا کچھ بھی منکا اتے لال بھی منکا تے ایکو رنگ دوہاں دا تے جوری دی جد نظریں چڑھدا ہاتھ نکلے فرق کوہاں دا جوری دی جد نظریں چڑھدا ہاتھ نکلے فرق کوہاں دا سمجھ آئیے تے پھر اے او لال والا منکا ہی آ جس لال والے منکے دے وچ جھلکدا پیا ہے او جلوہ جڑا حضرت حسن اور حسین پاک رضی اللہ تعالی عنہما دا ہے تے اے او جلوہ ہے حضرت حسن پاک اور حسین پاک دا کہ اللہ تعالیٰ فرمائندا ہے مارا جل بحرین یلتقیانی بینہما برزخ لا یبغیان فرمایا میں دو سمندر جاری فرمائے وہ کیڑے دو سمندر ایک سمندر بی بی فاطمہ تے ایک سمندر حضرت علی المرتضی تے فرمایا یخرجو منہما اللؤلؤ والمرجان انہاں دو سمندراں چوں دو موتی نکلے ایک موتی حضرت حسن پاک تے دوجا موتی حضرت حسین پاک یہ دو موتی نکلن تے انہاں دو موتیاں دے وچ کہندا حسن پیا چھلکدا ہے انہاں دو موتیاں دے وچ کہندا جلوہ پیا چھلکدا ہے انہاں دو موتیاں دے وچ کہندی چمک پئی چمکدی ہے او انہاں دو موتیاں دے وچ کہندی تجلی پئی جلوہگر تھیندی ہے اس محبوب دی تجلی کہ رب فرماوندا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا اس محبوب دی سمجھو مولانا تجلی حسنی حسینی سنیں کہ حسنی حسینی تجلی چے تجلی محمدی تے تجلی محمدی کیڑیے تجلی رخ انور وشمس نورانی تے زلفاں کنڈل پایا رخ انور و شمس نورانی اتے زلفاں کنڈل پایا قد مبارک سروتوں آلہ پاک محمد قد مبارک سروتوں آلہ تے پاک محمد صدقہ میراج محبتاں دا کئی ذوق آوے تو سبحان اللہ کو تو ستے بیٹھے ہو بات سن دے رہے ہو سنو بات ذرا صدقہ میراج محبتاں دا اس رات رنگین دواس تہی جیندی زلف چ سارخم قدسیاں دے اس زلف حسین دواس تہی او جڑے چڑھنے دے قرآن پڑھا اس محسن دین دواس تہی آزاد نو عربی یار ملا یاسین دی سین دواست ہے. Suspicious item has been detected.
قد مبارک سرو تو آلہ پاک محمد پاک محمد قد مبارک سرو تو آلہ تے پاک محمد آیا لاکھوں ہوون حسن دے شہزادے سائی نال نریساں کر سکدے او جیندا کھیڈنا فلک دا چن ہووے کوئی بال نریساں کر سکدے جیندی زلف دے پیچ تو پیچ ہوویں تے کوئی بال نریساں کر سکدے آزاد نصیب حلیمہ دے بھائی وال نریساں کر سکدے قدم مبارک ایک بار تک تو سامنے آکھو چمائے نال ذرا گونج پائے وہ قدم مبارک سرو تو آلہ تے پاک محمد قدم مبارک سرو تو آلہ تے پاک محمد آیا تے درد منداں دے سخن محمد درد منداں دے سخن محمد دین گواہی حالوں دین گواہی حالوں بھامیں کوئی آکھے تے نہ آکھے بھامیں کوئی اعلان کرے تے نہ کرے بھامیں کوئی کہن دساوے یا نہ دساوے مولانا جان محمد رحمت اللہ تعالی علیہ اور حضرت شیخ مجدد الف ثانی سرہندی رحمت اللہ علیہ خواجہ باقی باللہ رحمت اللہ علیہ شیخ ابو سعید دہلوی رحمت اللہ علیہ خواجہ دوست محمد کندھاری رحمت اللہ علیہ حضرت خواجہ عثمان دامانی رحمت اللہ علیہ شیخ بہاؤالدین سہروردی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت خواجہ شیخ شہاب الدین سہروردی رحمت اللہ علیہ غوث الثقلین امام الطائفتین شیخ المشارق والتوجہ شیخ المشارق والمغارب شیخ المشارق والمغارب حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی محبوب سبحانی رحمت اللہ تعالی علیہ اے جے مشائخ جتھے بیٹھے ہو من انہاں دی گل دے وچوں خوشبو ہی جائیں نکل دیے انہاں دے وچوں مہکی جائیں نکل دیے او بھاویں کہن دا سامن جنر سامن انہاں دے وجود دے تجلیات پیدا تھے دے انہاں اوے عام بندہ نہ سمجھے انہاں دے دل دے خزانے دے وچ محمد مصطفیٰ دے فیوض تے برکات دی خیرات پئی تقسیم تھیندیے درد مندان دے سخن محمد درد مندان دے درد مندان دے دین گواہی حالوں درد مندان دے سخن محمد ہاں درد مندان دے حالوں ایک کال کی زبان ہوں دیئے تے ایک حال کی زبان ہوں دیئے ایک کال کی زبان ہے چا دسنا پوندے تے حال کی زبان ہے چا نہیں دسنا پوندا کال کی زبان ہے اے دسنا پوندے بہار آ گئیے بہار آ گئیے بہار آ گئیے لیکن جلے بہار آن دیئے بہمیں کوئی اعلان کرے تے نہ کرے پھلان دا کھل وجنا باغ دا سر سبز ہو وجنا ہوا دا چال پومنا موسم دا تبدیل ہو وجنا آپ و ہوا دا معتدل ہو وجنا زبان حال نال دسیں دے جو باغ نو عام باغ نہ سمجھے وہ سردیاں علی گل ہو رہی ہن بہار درد مندان دے سخمت دین گواہی بولو تو صحیح نظر آ درد مندان دے ایک بار تو سمجھ آگ جا درد مندان دے حالوں جس پلے پھولوں بدے ہوں من خوشبو آوے رمالوں جس پلے پھولا بدے ہوں من حد خوشبو آوے رمالوں سمجھ آئی نہیں مولانا چار محمد رحمت اللہ علیہ انہاں دی خوشبو اگر سنگنی ہوئی کیا خوشبو ہے حضرت خواجہ پیر سواگ رحمت اللہ علیہ تو پوچھ ذرا
کہ خوشبو ہے مولانا جان محمد رحمت اللہ علیہ دی انہاں دی خوشبو نو سنگن واسطے ہر بندے دا مشام نہیں چاہیے مشام خاص ہوئے اور جس مشام قوت شامہ قوت لامسا قوت سامعہ قوت باصرہ قوت ذائقہ یہ حواس خمسہ ظاہرہ ہے اور کچھ حواس باطنہ ہے حصے مشترک ہے وہم ہے خیال ہے قوت وہمیہ ہے یہ حواس باطنہ سمجھ آئی کہ سنگدہ کس نال ہے کان نال سنگ دیو جناب کے ناک نال سنگ دیو جی آنکھ نال سنگ دیو کہ ناک نال سنگ دیو مشام نال سنگ دیو جڑا ہاسا کام کر رہا ہے ایک کان نال سنا ویندا ہے تے آنکھ نال ویکھا ویندا ہے تے زبان دے نال چکھا ویندا ہے تے لامسا نال چھوا ویندا ہے تے لمس کیتا ویندا ہے تے سنگا کس نال ویندا ہے مشام نال تے اگر مشام دے وچ نک وچ زکام ہوے تے بھروئے ہوے تے پھر پھل دی جتنی بھی خوشبو ہوے تے خوشبو نہیں آنی اپنے دماغ نو صاف کر جویں بلبل دا دماغ صاف ہے اس دے وچ صفائی ہے اس دے وچ مہک ہے اس وچ طہارت ہے اس نو خوشبو آوے گی تے حضرت مولانا جان محمد رحمت اللہ علیہ دی اگر خوشبو سنگنی ہوئی تے پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دے صاف دماغ تو پوچھ کے مولانا کی خوشبو کا کیا مقام کیا شان ہے مولانا اے مولانا جی سبحان اللہ آج اگر حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ دی مزار بولے تو فرماوے نا ایک گل تو کہ غلط گل نہیں کہ مولانا دا مقام برحق کے مولانا جان محمد دا مقام حضرت خواجہ حسن سواگ فرماوے نا مولانا کا مقام بالکل اس درجے کا مقام ہے کہ حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ کوئی عام بندے نا انہاں تو پوچھے نا دی شان ہاں جنہ دی شان دا اعتراف کرن والے حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ جس شخصیت ہوئے جنہ دا کتنی مرتبہ تسی سنیا ہو سی اور تسی زیادہ جان دے ہو کہ مسجد وچ واز کر رہے واز آپ فرما دے نا حضرت خواجہ غلام حسن سواگ جلے واز فرماوے نا تے مخلوق کمبدی آئی تھڑ تھڑاٹ آپ فرمانیاں مینوں سواگ جٹ آ دے لمبیاں گلاں ہی نہ کریں دے چھڑیاں گل آتیاں لیکن جڑی دل وچ گل نکلی ہوے بھاویں سادی ہوے اودی تاثیر حضرت خواجہ دی زبان دی تاثیر بڑی آئی اس زبان میں تاثیر تھی اس میں اثر تھا اس میں کیف تھا اس میں نورانیت تھی اس میں جلوہ تھا اس میں شان تھی اس میں مقام تھا اس میں رتبہ تھا حضرت کی زبان نہیں تھی بلکہ حضرت کی زبان تلوار تھی جس طرح تلوار ملکوں کو فتح کرتی جاتی ہے اسی طرح حضرت کی زبان لوگوں کے دلوں کو فتح کرتی تھی اور کفار اور شرک اور بد کردار اور مشرک اور فاسق اور فاجر حضرت کے قدموں میں گر کر کلمہ طیب پڑھ لیتے تھے اور گناہوں سے تائب ہو جاتے تھے حضرت کی زبان میں یہ تاثیر سمجھ آ گئی اے تے حضور نبی پاک علیہ السلام دے در اقدس دے غلاماں دی شان ہے جی اے تے نبی پاک علیہ السلام دے زلفاں دے اسیر دی شان ہے یہ تو حضور کے زلفوں کی اسیروں کی شان ہے حضور کے نام لیواؤں کی شان ہے حضور کے چہرے مقدس کو تکنے والوں کی شان ہے اور نبی پاک کے اشاق کی شان ہے اور حضور کی غلامی کرنے والوں کی شان ہے اور خدام محمدی کی شان ہے اور شریعت پہ چلنے والوں کی شان ہے اور طریقت میں فانی ہونے والوں کی شان ہے اور یہ تو حقیقت محمدیہ میں فنا ہونے والوں کی شان ہے یہ تو بحر محمدی میں مستغرق ہونے والوں کی شان ہے یہ تو رسول اللہ کے فرمان بیان کرنے والوں کی شان ہے یہ تو حضور کی کئی باتوں کو سنانے والوں کی شان ہے تو چاہے تو اشاروں سے اپنے نقشہ ہی بدل دیں دنیا کا یہ شان ہے خدمتگاروں کی سردار کا عالم کیا ہوگا یہ تو حضور دے غلامہ دی شان آپ فرمانے من سواگ جٹ آ دیں سمجھ آئی کہ مجلس ٹھڑے کر رہی ہوئی ہے حضرت پیر سواگ رحمت اللہ علیہ واز کر رہے ہیں مخلوق خدا کی سنتی کھڑو گیا آپ دا واز جڑا ہوندا شرابی ڈاکو سود خور زانی بڑے بڑے بد کردار بڑے بڑے بدماش حضرت دے بیان تو متاثر ہوتا حضرت دی بیان دی تاثیر سمجھ آ رہی کیونکہ اللہ دا جڑا بندہ ہوندا اس نے اللہ تعالی خاص روب عطا فرمایا Suspicious item has been detected. خاص روب اور خاص تاثیر عطا فرمایا او روب اور تاثیر وہ ہوندی ہے
کہ در دست نہ تیر است نہ بردوش کمان است، در دست نہ تیر است نہ بردوش کمان است، این سادگی ہست کہ بسمل دو جہان است۔ یارے کہ دیاں بندہ ہے جاندے ہاتھ وچ نہ تیر ہے نہ مونڈے تے تلوار تے کمان ہے تے کمال ہے کہ مخلوق خدا دے سامنے تڑپدی پئی۔ نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رکھ سے بسمل بود شب جائے۔ اور ایک چشتی فقیر دی گالی سن کے نو، امیر خسرو نظام الدین محبوب الہی کا عاشق حضرت امیر خسرو وہ آتا میں نہیں پتا میں راتی کیڑی محفل چم، اتنا پتا ہے کہ ایک معشوق درمیان وچ بیٹھا ہے اور اس دے ارد گرد مخلوق بسمل جویں ککڑ تے چھری پھیرو تے تڑپدا ہے، وہ دے ارد گرد مخلوق تڑپ رہی ہے۔ کوئی تلوار نہیں، کوئی تیر نہیں، مخلوق خدا بسمل کی طرح تڑپ رہی ہے۔ نمی دانم چ منزل بود شب جائے کہ من بودم، بہر سو رکھ سے بسمل بود شب جائے کہ من بودم، چ ابرو ابروے پے ہم چ گیسو گیسوے پرخم مراتو کے سلاسل بود شب جائے کہ من بودم۔ ٹھیک ہے، اور فرمایا رقیباں گوش بر آواز اودر ناز منتر سا سخن گفتن چ مشکل بود شب جائے کہ من بودم، پری پہ کر نگارے سروے کتے لال رخسارے سراپا راحت دل بود شب جائے کہ من بودم۔ انہاں کہ کچھ تو دسا امیر خسرو اتنا نہ لکا، اسا کہ خدا خود میر مجلس بود اندر لامکاں خسرو، محمد شمع ماسل بود شب جائے کہ من۔ کیا لکاؤں؟ اسا کہ نہیں لک دی ہے جی۔ محمد عربی جلوہ گر تھے اور مخلوق خدا ارد گرد تڑپ رہی، اور امیر خسرو رحمت اللہ علیہ دیکھ رہے تھے اس حسن کو جو نے فرمایا تھا انا عملہ و اخی یوسف و اسبہ، مجھ میں ملاحت ہے اور یوسف علیہ السلام میں شباہت ہے۔ انہوں دے پیو کے ستے بیٹھے ہو بھائی، امیر خسرو بیٹھا بیٹھا ہے، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گارن، حضرت امیر خسرو بیٹھا بیٹھا ہے، نبی پاک علیہ السلام جلوہ گارن اور تجلی محمدی چمک رہی ہے۔ والشمس رخ زیبا ہے تیرا تو نور فشان عالم ہے، واللیل ہے تیری زلف دوتا تو راحت جان عالم ہے۔ بے پردہ ہوا جب حسن تیرا، یوسف نے کہا ماشاءاللہ، ایک میں ہی نہیں شیدا تیرا، ہر پیر جوان عالم۔ سمجھ آنی پئی نہیں کہ نہیں؟ سنو گل ذرا، مولانا تجلی کیڑی پئی چمک دی ہے، سنے گل، جاگتا بیٹھے کہ ستا بیٹھے؟ بول ذرا، یہ باہر والے جڑے بیٹھے ہو، ستے بیٹھے ہو کہ جاگتے بیٹھے ہو؟ تو صحیح بول پو، کتنے بیٹھے ہو؟ مولانا رحمت اللہ علیہ کے قدموں میں بیٹھے ہو۔ میں کس شان کے اور کس مقام کے آدمی کے بارگاہ کے اندر حاضر ہو، سمجھ آئی؟ اللہ اکبر۔ تو او کیڑا حسن مولانا چمکدا پیا ہے؟ حسن محمدی دیاں تجلیاں چمک رہی ہیں۔ حسن محمدی کے فرمایا میرے چ ملاحت تے یوسف علیہ السلام وچ سب۔ میں نے کہا آقا یار کہ ادا کے مقصد ہے حدیث شریف دا کہ نبی پاک علیہ السلام فرمایا میرے وچ ملاحت تے یوسف علیہ السلام وچ صباحت، مکائی سے جگر راہ ہے صباحتی حسن ملاحتی، صباحت او حسن یوسف علیہ السلام وچ کہ چہرے تے اتنا جلوہ ہوئے جو بندہ آنکھ ٹکا نہ سنگے۔ جی میں یہ چمکدا پیا ہے، اتنے تو واقعی آنکھ ٹکا گھندے ہو تے نہیں 12 بجے چمکدا پیا ہوئے کوئی آنکھ ٹکا سکتا ہے؟ اس نے کیا آدن صباحت، بولو بھائی کوئی مسئلہ سمجھ گیا ہوگا، اس نے کیا آدن صباحت۔ یوسف علیہ السلام ایک صباحت آئی، یعنی کوئی بندہ چہرے تے آنکھ ٹکا نہ سکدا۔ فرمایا میدے وچ ملاحت، ملاحت دا معنی چہرے تے ایہو جیاں جلوہ ہوئے جو ایک بار آنکھ لگ ونجے تے بندہ لہا نہیں سکدا۔ یوسف علیہ السلام میں صباحت، حسن مصطفیٰ میں ملاحت ہے۔ سو یوسف علیہ السلام کے چہرے میں اتنی تجلیات تھی کہ کوئی آنکھ لگا نہ سکتا تھا، اور مصطفیٰ کے چہرے کی وہ تجلیات تھی جس کی آنکھ لگ گئی وہ قیامت تک ہٹا۔ محمد مصطفیٰ کا اتنا جلوہ۔ کوئی جذبے نال نعرہ مارو یار، جذبے نال مارو۔
کوئی نقطہ سمجھ آئے کہ نہیں آیا؟ گل ذہن وچ بیٹھی ہے کہ نہیں بیٹھی؟ میں حضرت کے گل کیتی ہے کہ اے ملاحت ہے اور او سبوت، سمجھ آئی؟ تے حضرت مولانا دی شان اس صاف دماغ تو پوچھو جس دا دل دے وچ صفائی ذکر الہی نال، اللہ ہو دے ذکر نال، جس دا ایک سا اتا ویندا تا اللہ، ایک سا باہر آندا تا ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو۔ بیٹھے تو تسبیح پڑھتا بیٹھے لیکن زبان رک گئی تو ہن کیا کرے سے؟ ہن تو تسبیح بند تھی گئی ہے جو ٹردا وینا کہیں دکان تو سودا کھدا ہی تو وت کے کرے سے؟ وت تسبیح بند تھی گئی یار من فلانا سودا دے بھائی گل جو کرن لگ گیا ہے ان گل ہی جو گڈی چلے وینا تو خیال اس پاس نہیں ذکر بند تھی گئی، لیکن جڑی سالی تسبیح ہے یہ کدا نہیں بند تھیندی، جاگدا ہے تاں بھی اللہ ہو، جو بولتا بیٹھا ہے تاں بھی اللہ ہو، ساہتا چلتا پیا ہے، جو ستا پیا ہے تاں بھی اللہ ہو۔ اے او تسبیح ہے جتھے بابے بھلے شاہ فرمایا ہے کہ میرا چرخا کوں کوں کردا ہے، دل میڈا توں توں کردا ہے، نالے چرخا کتا نالے ذکر کراں، ہاتھ کار والے دل یار والے، بابے میں کام ہی کراں، میرا دل یار وال، میرا باطن یار وال، میری آنکھ یار وال، میری نگاہ یار وال، میری توجہ یار وال، میرا دل جاگدا ہے، میرا دل ذاکر ہے، میرا دل زندہ ہے، میرا دل بولتا ہے مولانا دا مقام، میرا دل چلتا ہے، میرا دل حاضر ہے، میرا دل منور ہے، میرا دل منیر ہے، میرا دل فائد ہے، میرا دل مکمل ہے، مکمل ہے، مستقبل ہے، مستقبل ہے، منور ہے، منور ہے، مطہر ہے، مطہر ہے، مشرف ہے، مشرف ہے، موقر ہے، موقر ہے، مزکی ہے، مزکی، معلم، معلم، میرا دل حاضر ہے، قائل ہے، وسیع ہے، حوصلے والا ہے، میرا دل مثل کرسی دے ساری کائنات تو بڑھ کے منزل نقطہ سمجھ آیا، مکھا گل حل ہو گئی، اصل زندگی دل دی زندگی ہے، اے دل مردہ ہے، بیٹھا کار چھے تامی مردہ ہے، اگر دل زندہ ہے ستا ہویا مزار چھے۔ تو سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں آئی؟ تے دل زندہ کنے تھیندا ہے؟ اس ذکر نال تھیندا ہے۔ ایک میری گل چلو سن لو کہ جڑے ساہ نہیں آ رہا، دم بدم دم را غنیمت دان ہم دم شو بدم، دم بدم دم را غنیمت دان ہم دم شو بدم، واقف دم باشو دم را دم بدم بے جا مدم۔ حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب فرمائیں انہوں دے والد دے مامو بابا فضل دین پیر صاحب دا قادری سلسلے شیخ آئی، پیر صاحب نو آتا ہے بچہ ایسا ہن سمجھ سا کیا ہے، ایسا اللہ ہو دا ذکر جلے کرے تا لطف اس لے ہوں ہے، آپ شیر پڑھ دیان بچہ تو ہی یہ کیتا کر ذکر، دم بدم دم را غنیمت دان و ہم دم شو بدم، واقف دم باشو دم را دم بدم بے جام دم۔ ہمیں بابا بھلے شاہ ہوئے، ہمیں مولانا جان محمد ہوئن، ہمیں پیر سواد ہوئن، ہمیں حضرت خواجہ سلطان العارفین ہوئن، گل سارے دا مفہوم ہی کوئے لیکن لفظ وکرے وکرے۔ حضرت سلطان صاحب آکھا لولوں دے وچ ذکر سمایا، ہن بن پڑھیوں پیا پڑھی وے ہو، تے کنا دے وچ انگلیاں دتیاں بن سنیوں پیا سنی وے ہو، تے نین نینا ول 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 تک دے بن ڈٹھیوں پیا دسی وے ہو، تے نام فقیرو نا دا یا حضرت باہو قبر جناں دی جیوے ہو، دم بدم دم را غنیمت دانو ہم دم شو بدم، واقف دم باشو دم را دم بدم بے جا مدم۔ انسان بے جا نمار ساہ بڑی شہیا، ساہ تیرا بڑی شہ رکھیا، انسان اللہ ہو دے ذکر دے لارے تیرا ذکر ختم نہ ہو سی، جان ہی زندہ، روح ہی زندہ، دل ہی زندہ، بول ہی زندہ، قول ہی زندہ، ظاہر ہی زندہ، باطن ہی زندہ، آنکھ ہی زندہ، توجہ ہی زندہ، ہوٹ ہی زندہ، لب ہی زندہ، روح ہی زندہ، ارواح ہی زندہ، جسم دا رونگٹا رونگٹا تے بدن بدن زندہ، جڑا مردہ آ گیا اللہ تعالیٰ اس نے بھی زندہ فرما دیا۔ کوئی سمجھ آندی پئی ہے کہ نہیں آندی پئی؟ بے ذوق کے بیٹھے ہو جو ذوق نال بیٹھے ہو بولو بھائی۔ تو میں کیا گل کی تھی حضرت پیر شواق تو پوچھو جنہ دی شان ہے کہ واز کر رہے ہیں کہ یار گل واز والی چھیڑی تے لمبی چکی تھی، میں آخیا میں لمبیاں کو نہ کرنیاں، گال دے وچوں کہلے گال نکل ویندی ہے تے بندہ اگوں گال کر کھیندا ہے۔
کیونکہ یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ محفل بھی کیا محفل ہے، ہر بات پہ باتیں ہوتی ہیں، جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں، ہم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور چاندنی راتیں ہوتی ہیں، ایک چاند کو تکتے رہتے ہیں، ایک چاند سے باتیں ہوتی ہیں، اے جذبہ دل کچھ اور تڑپ، اے جذبہ دل کچھ اور مچل، دیکھیں تو صحیح پھر کیسے نہیں سرکار سے باتیں ہوتی ہیں۔ تسی بولو نا، تسی بھی بولو ذرا سائڈ آ رہے آواز نال سارے حضرات ایک بار بولو۔ میں کیا کہ یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یا دن کی باتیں ہو، توجہ توجہ میرے بل میں گزرا دیکھ رہے ہو جی، تب میں کیا گل کر رہا ہوں، یا دن کی باتیں ہوتی ہیں یا رات کی باتیں ہوتی ہیں، یہ محفل بھی کیا محفل ہے، ہر بات پہ باتیں ہوتی ہیں، جب بات پہ بات آ جاتی ہے تب بات کی باتیں ہوتی ہیں، ہم ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں اور چاندنی راتیں ہوتی ہیں، ایک چاند کو تکتے رہتے ہیں، ایک چاند سے باتیں ہوتی ہیں، اے جذبہ دل کچھ اور تڑپ، اے جذبہ دل کچھ اور مچل، دیکھیں تو صحیح پھر کیسے نہیں سرکار سے باتیں ہوتی ہیں۔ سمجھ آندی پئی نے؟ آج پیر سوا باز کر رہے، ایک بندہ کھڑا ہو گیا، اس کا کیا نبی پاک علیہ السلام معراج تے گئے؟ کیا نبی پاک علیہ السلام آپ فرمایا گئے؟ یار اس کیڑی گل ہے کہ آسمان دا بوہا ہی کوئی نہیں، باہر ہی کوئی نہیں، دروازہ ہی کوئی نہیں، نبی پاک علیہ السلام معراج تے کیویں گئے؟ آپ جس مسجد وچ واز کر رہے اس دی کاندے چ پریں ٹپ گئے تے کاندے چ پریں ٹپ آئے، فرمایا نبی پاک علیہ السلام انج گئے تے انج آئے، میں نبی پاک علیہ السلام کے غلاموں کا غلام ہوں، اگر میرے سامنے دیوار پردہ نہیں بن سکتی تو ذات مصطفیٰ کے سامنے آسمان بھی پردہ نہیں بن سکتا۔ انہاں لوگوں تو شان پوچھو مولانا جان محمد، تو میں کیڑی گل کیتی ہے کہ مولانا دا لفظ آتا ہے کہ پیر واسطے عالم ہونا، اور بولو بھائی پیر واسطے عالم ہونا، پیر میرعلی شاہ عالم، حضرت علامہ پیر نصیر الدین شاہ رحمت اللہ علیہ عالم، حضرت سید الطائفہ جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ عالم، حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمت اللہ علیہ عالم، اور عید دا دہاڑے تے پیر میرعلی شاہ ویندے پین آکے مخلوق تھوڑے گھر پہ آندی ہے، کدے ویندے پہ ہو؟ فرمایا علم پڑھنا سے ویندہ پیاں، آپ نے انگا جا کر قاضی سلطان محمود رحمت اللہ علیہ سے صدرہ شمس بادگاہ میر زائد رسالہ قطبیہ بہزاوی شریف مختصر المعانی متول میر متول قطبی میر قطبی ملا حسن حمداللہ بہزاوی حاشیہ شیخ زادہ کونوی اور حدیث اصول حدیث تفسیر اصول تفسیر منطق معقول جیسے فنون پڑھے اور پھر آپ نے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائی۔ بولو تو صحیح نظر آ، تو میں کیا کہ شیخ واسطے بولو نا، شیخ واسطے عالم ہونا ضروری، کہ مولانا جان محمد رحمت اللہ علیہ کہ اس شان دے آدمی نا جاندے دل دے بلب دے وچ چراغ پیا جلدا ہے، وہ کہندا چراغ ہے حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے حسن و جمال دا چراغ ہے، تے میرے نبی پاک علیہ السلام دا حسن و جمال ہوئے کہ شیخ جلال الدین سجوتی رحمت اللہ تعالی علیہ فرمانے جلے میدان معاشر دے اندر نبی پاک علیہ السلام واللیل دی زلف ٹھہا کے، بولو تو صحیح ذرا، واللیل دی زلف ٹھہا کے والضحا دے چہرے دیاں چمکاں ظاہر فرما کے، زلف منور دے وچ خاص رب دی حب تے عشق دا شانہ فرما کے، جلے جلوہ کا روشن مقام محمود تے جلوہ گری دے واسطے جو رب کریم نے جس جلوہ گری دے بارے قرآن پاک فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَہَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ
ان یبعثک ربک مقاما محمودا۔ محبت نال سبحان اللہ کو چاہ جلے حضور باسن نا مولانا جان محمد بھی ویکھ رہے، پیر شواگ رحمت اللہ علیہ بھی ویکھ رہے، شیخ عبد القدوس گنگوئی صابری وہ بھی ویکھ رہے، شیخ علاؤالدین رحمت اللہ علیہ ویکھ رہے، ابن العربی ویکھ رہے، صدر الدین کونوی ویکھ رہے، مولانا جلال الدین رومی ویکھ رہے، خواجہ شمس الدین تبریز ویکھ رہے، شیخ صدر الدین کونوی ویکھ رہے، باقی باللہ ویکھ رہے، عروۃ الوثقی ویکھ رہے، نظام الدین محبوب الہی دہلوی ویکھ رہے، نصیر الدین چراغ دہلوی ویکھ رہے، معین الدین چشتی اجمیری ویکھ رہے، حاجی شریف بولو نا یار جذبے نالے کیا کر رہے ہو؟ او ہے کچھ آواز نال بولو ذرا، جتھے کوئی بیٹھے وہ جہاں کوئی بیٹھا ہے، ہاں کوئی آگے بیٹھا ہے یا پیچھے بیٹھا ہے یا وہاں کھڑا ہے، سمجھو کہ سب آگے بیٹھے ہیں۔ یہ رسول اللہ کے اور مولانا کے ذکر کی بات چل رہی ہے۔ یہاں کوئی درد مندوں کا کیا ہے کہ کدھر بیٹھ گئے، اور ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے۔ درد مندوں کا کیا ہے کہ کدھر بیٹھ گئے، اور ان کی مجلس میں غنیمت ہے جدھر بیٹھ گئے، ہے غرض ذکر سے یا کام تکلف سے نہیں، خواہ ادھر بیٹھ گئے خواہ ادھر۔ اب بولو ہی صحیح ذرا، تسی بھی بول پڑو سامنے والے مزہ آیا نے تو میں زوری تو نہیں بولا تھا، مزہ آیا نے تو بولو ذرا، سمجھ آئی نا؟ اے اس محبوب دی گل کر رہا جس محبوب جو محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بے مثل و بے مثال ہیں، اور معانی اور مفاہیم اور اسرار اور رموز اور حقائق اور دقائق اور باریکیاں اور رموز اور خفایا اور معاہد اور مشاہد اور مطالب اور مفاہیم اور کتب اور تحقیق اور تدقیق اور کلیات اور جزیات اور ظاہر اور باطن اور راز اور حقیقتیں اور نفس الامر اور مواقع اور مواضع اور نحو اور صرف اور اصول اور فروع اور قواعد اور مبانی اور معانی اور سطور اور تحریر اور تنقیح اور تحقیق اور تدقیق اور دلائل اور مقدمات اور قیاس اقترانی اور قیاس استثنائی اور طبی اور عقلی اور فلسفی اور قضیہ طبیہ محصورہ محملہ قدمائیہ محملہ عند المتکلمین اور وحدت اور کثرت اور نقطہ اور فعل اور انفعال اور اضافت اور کیف اور کم اور یہ تمام علوم جس محمد مصطفیٰ کے سامنے ظاہر اور واضح ہیں، اور جن کا سینہ اللہ نے ساری کائنات کے لیے مثل دریا کے بنایا ہے۔ نصیر کہتی ہے یہ آیا وعلمہ کا، وہ ہے علیم و خبیر، ان کو کیا نہیں معلوم؟ اب بولو ہی صحیح نہ یار، یہ علوم میں ایک علم دی اگر درویش حمداللہ اتھے بیان کرے تو میں حمداللہ اللہ دی فضل بیان کرے گا، اگر قاضی مبارک آکھو تو یہ درویش قاضی مبارک بیان کرے گا، اگر قطبی آکھو تو قطبی بیان کرے گا، اور بیان کرے گا کہ نوع اضافی کیا ہے اور نوع حقیقی کیا ہے، کہ نوع اضافی اور نوع حقیقی میں نسبت کیا ہے، اور عام خاص مطلق کیا ہے، اور من وزن کیا ہے، اور ایک مادہ اجتماعی کیا ہے، اور دو مادہ افتراقی کیا ہے، اور لا انسان کیا ہے، اور لا حیوان کیا ہے، اور ناطق کیا ہے اور انسان کیا ہے، اور ان میں نسبت تساوی کی ہے، اور لا ناطق اور لا انسان میں بھی نسبت تساوی کی ہے، جن دو کلیوں میں نسبت تساوی کی ہوگی ان کی نقیضوں میں بھی نسبت تساوی کی ہوگی۔ بولو، یہ اردو تو میں نہیں پڑھ رہا، عربی کتابوں پڑھ رہا ہوں۔ ایک بار سبحان اللہ ذرا ذوق نہ لاکھ ہن سمجھ آئی؟ اے درویش کے تائیں صرف دے مضامین ہی بیان کر جاوے تے مخلوق نو سمجھ نہ آوے تے او ذوق نال سن رہی ہوندی ہے اللہ دے فضل نال۔ اے مینوں ابا جی دی دعا ہے، انہاں فرمایا بچہ تو بیان کیتا کر تے بیان اللہ دے فضل نال تیرا سنا جا سی۔
ایک گل سن لو پھر میں اجازت چاہنا کیونکہ وقت جڑا ہے وہ بہت ہی مختصر ہے۔ حضور جلے جلوہ گارو سن میدان معاشر دے اندر او کتھوں گل چلی آئی سارے پے ویکھ دین ایک چہرے نو سارے پے ویکھ دین ایک چہرے نو ہزار مجمع خوبان ماہرو ہوگا ہاں